اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے جا پڑے۔ آگے پائی زیادہ بیان نہیں کرتا ہوں، بہت لمبا بیان ہے، نہیں کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے ہمارے دماغ کے اندر اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے، نیچے ہی چھوڑتا ہوں۔ تو پھر وہ بھی دنیا سے جا پڑا۔ اب آدم علیہ السلام بھی دنیا سے جا پڑے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے جا پڑا، اور ان کا دوسرا بیٹا ادریس علیہ السلام دنیا کے اوپر آ گئے، ان کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا۔ اب دعوت کا کام چل پڑا، دعوت کرتا رہا عیسیٰ علیہ السلام، دعوت کا کام کرتا رہا۔ تو ان کے اوپر موت کا وقت آ گیا، اور وہ فرشتہ موت کا سانس جو قبض کرتا ہے اس کو کہنے لگا اسرائیل علیہ السلام، یہ دیکھیں اگر مجھے کوئی وقت مل جائے تو میں اور بھی دعوت کا کام کر لوں، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ان کو ٹھیک کر دے گا۔ اس نے تو اپنا کام کر کے دکھانا تھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے بتایا، او بھائی میں تو اب تمہارا سانس لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اب میں نے تو آپ کو بتایا آپ کا وقت تو قریب ہوا ہے، اب آپ نے جانا ہوگا، اب اپنی تیاری کر لے۔ تو فرشتہ اللہ نے ایک بھیج دیا، تو یہ ادریس علیہ السلام فرمانے لگے، اب بھائی اپنا وہ آسمان کے اوپر، ادریس علیہ السلام نے فرمایا مجھے آسمان کے اوپر پہنچا دو، اور آسمان کے اوپر پہنچ گیا، آسمان کے اوپر پہنچ گیا، پیغمبر ودانے کے لیے پہنچ گیا کہ ہماری عمر بڑھ جائے، عمر نہیں بڑھتی بھائی، یہ اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دی ہے، جس کا نام تقدیر ہے وہ میں بیان کرتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ۔ اب وہ پہلے آسمان کے اوپر اسرائیل علیہ السلام کے پاس فرشتہ لے کر جا پڑا، فرشتہ بھی اللہ نے بھیج دیا تھا، وہ لے پڑا۔ تو بھائی اس نے فرشتے نے کہا یہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ بھائی آپ دیکھیں ادریس علیہ السلام، فرشتہ کہنے لگا یہ اسرائیل علیہ السلام ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام جب ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے، کوئی اللہ نے مجھے بتایا تھا اب جائیں ادریس علیہ السلام کا روح قبض کر کے لائیں، تو میں اب سوچ وچار کے اندر پڑ گیا، آپ کو دیکھ کر سوچ وچار کے اندر پڑ گیا،
کہ اب میں زمین کے اوپر جاؤں گا اور ادریس علیہ السلام کا روح لاؤں گا، تو اللہ نے ہمارے پاس ہی تجھے پہنچا دیا۔ اب تو بھائی آپ کا وقت باقی نہیں رہا، اب اور وقت نہیں رہا۔ تو یہ چات لے کر ادریس علیہ السلام دنیا کے اوپر جا پڑے۔ ادریس علیہ السلام ان کا روح لے کر چل پڑے۔ او بھائی یہ چاہتیں یہاں رہ جاتی ہیں۔ اب تو بھائی اب تو سائنس کا زمانہ آیا، میزائل بنائے گئے، جہاز بنائے گئے، ڈرون بنائے گئے، ایٹم بم بنائے گئے۔ کس لیے بنائے گئے؟ اپنے لیے بنائے گئے۔ کسی کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی، یہ جو ڈرون میں بنا رہا ہوں، جہاز بنا رہا ہوں، ایٹم بم بنا رہا ہوں، انہی سے میں نے مرنا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یہ پتہ تو ہوتا ہے اللہ کو، اللہ پاک کو پتہ ہوتا، جو پوری دنیا کا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دانتوں کے لیے، دانت کا زخم ہے، اس لیے الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی جاتی ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پا رہا ہے، پرندوں کو پا رہا ہے، درندوں کو پا رہا ہے، کیڑے پتھر کے اندر رزق پہنچا رہا ہے، سمندروں کی مخلوقاں پوری ٹنوں کے اوپر غذا کھلا رہا ہے، درندے موذی جانوروں کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، اور سب بچھو اٹھوئیں جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی کھلا رہا ہے اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین عالمین۔ پوری دنیا کی مخلوقاں کھلا کر سلا رہا ہے، پوری دنیا کی مخلوقاں پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی کھلا رہا ہے، پوری دنیا کے پرندے درندے کیڑے مکوڑے مچھلیاں سلا رہا ہے، جو کافر ہیں پوری دنیا کے ان کو بھی کھلا کر سلا رہا ہے اور پلا رہا ہے۔ آپ نہیں کھا رہا، آپ نہیں پی رہا ہمارا اللہ پاک، آپ نہیں سو رہا ہمارا اللہ پاک، پوری دنیا کھلا رہا ہے، اور ماننے والوں کو بھی کھلا رہا، جو نہیں مانتے ان کو بھی کھلا رہا ہے، سلا رہا ہے۔ آپ نہیں کھا رہا، آپ نہیں پی رہا، آپ نہیں سو رہا ہمارا اللہ۔ اللہ نے پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا۔ ہاں بھائی باتیں ہماری کڑوی ہوتی ہیں، کڑوی میٹھی چیز جو ہوتی ہے میٹھی، وہ خون خراب کرتی ہے، پھوڑے نکلتے ہیں، پیپ پڑ جاتی ہے۔ کڑوی جو چیز ہوتی ہے یہ بیماریاں اللہ کے فضل کے ساتھ ختم کرتی ہے، بیماریاں جسمانی بیماریاں ختم کرتی ہے۔ ہماری باتیں تو کڑوی ہوتی ہیں، ہم سے
تو ہمارے بیٹوں نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا، بیٹوں نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا، گھر والوں نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ بھائی کیوں چھوڑ دیا؟ 1 گھنٹہ کار بیان کرتا ہوں تو اب بھی کار بیان کر رہا ہوں یا سن رہے ہیں، گھر والوں نے بھی ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ میں نے بتایا کتنی بیماری ہمیں لگی ہوئی ہیں، یہ اللہ نے لگا دی، میں اللہ سے راضی ہوں۔ جس طرح صحابہ کرام 7 فاقے نکالتے رہے، بھوکے رہے، کپڑے تن کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہوتے تھے، اور اللہ سے راضی رہے، اللہ آسمان کے اوپر راضی ہوگا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم مجھ سے راضی رہے تکلیفیں پریشانیوں کے اندر، میں تجھ سے راضی ہوا ہوں۔ خدا کے لیے صحابہ کی مخالفت نہ کریں اور نبیوں کی مخالفت بھی نہ کریں۔ 1,24,000 نبی آتے رہے، اپنے وقت کے اندر اللہ کی توحید بیان کر کے دکھاتے رہے، اپنی رسالت لگاتے رہے، وہ کام کر کے جاتے رہے، کامیاب ہو کر جاتے رہے۔ جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی باتیں مانی، اللہ کے توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھ لیا، وہ کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی باتیں نہیں مانی، وہ ناکام ہو کر چلے گئے۔ تو اب آگے قیامت آئے گی، وہاں بھی ناکام ہوئیں گے۔ قیامت کے بعد اللہ نے جہنم بنا دی اور جنت بھی بنائی۔ جو کامیاب ہو جائے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ ہی پتر دیتا ہے، اللہ ہی تیاں دیتا ہے، اللہ ہی صحت دیتا ہے، اللہ ہی بیماری لگاتا ہے، اللہ ہی مسکینی دیتا ہے، اللہ ہی امبیری دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ اور اپنی رسالت لگاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پڑھنے لگے، میں نے بتا دیا اللہ نے فضل کے ساتھ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، انہوں نے رسالت لگا دی اپنی، اللہ کی توحید بیان کی۔ او بھائی موسیٰ علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ،
اللہ کی توحید بیان کی، اپنی رسالت لگوا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام آ گئے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ مسیح اللہ اپنی رسالت لگا دی، محمد رسول اللہ دنیا کے اوپر آئے، انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کلو کا معنی ہوتا ہے پڑھے لا الہ الا اللہ، تفلحون کا معنی ہوتا ہے نجات پا جائیں گے۔ تو سب سے پہلے چاچے نے ہاتھ اٹھا لیا، ابو لہب نے ہاتھ اٹھا لیا، اور اللہ کی طاقت و جلال کے اندر آ گئی، اور اللہ نے آسمان کے اوپر بدوا دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو، جو باڑوں سے اینجل لاتی ہے، لکڑ لاتی ہے اور کانٹے لاتی ہے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے یہ کام بھی کر کے دکھا دیا، اور لا الہ کا ڈنکا چلتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمے کا ڈنکا نبی بجاتے رہے، مارا کھاتے رہے، صحابہ کرام مسکین صحابہ ساتھ چلتے رہے، وہ بھی مارا کھاتے رہے، مارا کھاتے رہے۔ 1,24,000 نبی دنیا کے اوپر آئے، وہ کلمے کا ڈنڈکا بجاتے رہے، صحابہ بچاتے رہے، پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، یہ کلمے کی تبلیغ کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرتے رہے۔ صحابہ کرام، صحابہ کے بعد تابعی بھی کرتے رہے، تابعیوں کے بعد ہائے ہائے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بھی تبلیغ کا کام کرتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، کتابیں تفصیلیں پڑھاتے رہے، درس دیتے رہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء بیان فرماتے رہے، قبریں علماء حق بیان کرتے رہے، اور صحابہ کرام نے تبلیغ کی، پوری دنیا کے اندر تبلیغ کی، ایران تک کلمہ پہنچا دیا۔
اور انڈیا تک کلمہ پہنچا دیا۔ انڈیا اور پاکستان ایک تھا، اس کے اندر کلمہ پہنچا دیا، یورپ کے اندر کلمہ پہنچا دیا۔ یہ ایک تبلیغ کا کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، دیکھ دیکھ کر ان کی زندگی کو دیکھ دیکھ کر دنیا مسلمان ہوتی رہی، وہاں رہتے رہے، کام کر کے دکھاتے رہے، کام دیکھ دیکھ کر دنیا مسلمان ہوتی رہی۔ بھائی اب علماء جو حق والے ہوتے ہیں، میں بیعمل العالم کی بات نہیں کرتا ہوں، بیعمل حق والے عالم کا بیان یہ نہیں سنتے۔ اور کیوں بھائی نہیں سنتے ہیں آپ؟ یہ محاورہ چل پڑا پوری دنیا کے اندر، کیوں نہیں سنتے ہیں آپ بیان؟ کہتے ہیں یہ تمام عالم جو ہے یہ بے عمل ہے، بے عمل ہے۔ او بھائی، ایک عالم بے عمل ہو تو اس کی وجہ سے تمام علماء کو مندہ نہ کہ، تمام علماء کو مندہ نہ کہ، تمام علماء کو مندہ نہ کہ۔ ایک بے عمل ہو تو اس نے عمل علم حاصل کیا، عمل نہ کیا، اور اس نے اپنا قصور خود اپنے لیے کیا۔ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں ڈالی جاتی ہیں، تفصیل ڈالی جاتی ہیں، یہ قرآن اور تفصیلیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، ڈالی جاتی ہیں۔ گدھا اٹھا کر چل پڑتا ہے، گدھیاں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہمارے اوپر کیا پڑا ہوا ہے۔ گدھا تو حیوان ہوتا ہے، اور گدھے کا عقل بھی نہیں ہوتا، اور عالم نے علم حاصل کیا، کتابیں پڑھ لیں اور تفصیلیں پڑھ لیں، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، حدیث کی کتابیں کی تفصیل پڑھ لی، اب عالم بنا، علم کا قصور نہ ہوا، علم اس نے کر لیا، عمل نہ کیا، ایسا کام اس نے کیا جسے گدھے کو کچھ نہیں پتہ چلا، تو گدھا تو حیوان تھا، آپ تو عالم ہیں بھائی، آپ عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ آپ کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کے عالموں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو آپ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے قبر کے اندر بھی جانا ہے، اور قیامت کے میدان کے اندر بھی جانا ہے۔ بے عمل عالم، تو نے جانا ہے، اور اللہ نے 3000 سال دوزخ کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، اور 3000 سال جہنم کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، اور اللہ نے جنت بھی بنا دی ہے، اس کے اندر چشمے اور باغیچے بھی اللہ نے لگا دیے ہیں۔ او بھائی، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، بے عمل عالم، آپ کے پاس وقت ہے، توبہ کرنا، توبہ کر لینا۔ آدم علیہ السلام نے دعا کے کلمات
میں نے سنا دیے، اللہ نے ان سے اللہ راضی ہو چکا، اب آپ بھی عمل کر لیں گے تو توبہ کر لیں گے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا۔ میں تو اب توبہ کرتا ہوں، اللہ جی میں نے جتنے بھی گناہ کیے جو مجھ سے بھول کر ہوئے، جو میں نے جان بوجھ کر کیے، جو ہمیں پتہ ہیں وہ بھی، جو ہمیں نہیں پتہ وہ بھی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے اللہ تو بے بل عالم ہو، تو بھی ایسی توبہ کر کے اللہ بتا دینا، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے گا اور عالم بھی بدنام نہ ہوں گے، عالموں کا بھی بیان سنا جائے گا، بل عالموں کی وجہ سے بیان نہیں دنیا سنتی۔ اور تبلیغ کا کام مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یہ کام چل پڑا، گاؤں گاؤں کے اندر جاتے رہے، زمینوں کے اندر جاتے رہے، وہ بھی مارا کھاتے رہے، اور ان کا بیٹا یوسف رحمۃ اللہ علیہ آیا، وہ بھی کام کرتا رہا، ان کے بعد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کیا اور کتابیں بھی لکھتا رہا۔ میں نے دیکھا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے بیان سنا ہے اور اس کو ہاتھ بھی میں نے ملایا ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ، اس کے پاس بیٹھا بھی ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اور ان کے بعد حضرت جی بیان کرتے رہے، ان کے ساتھ بھی میں نے ہاتھ ملایا، اور ان کے بعد حاجی عبدالوہاب تھا، امیر تھا، وہ گورنمنٹ کی نوکری کرتا رہا، اس نے نوکری چھوڑ دی، تبلیغ کے اندر لگ پڑا، اس نے دیکھیں بھائی، اس نے بھی کتنا زمانہ وقت تبلیغ کے اندر لگا دیا، بوڑھا ہو گیا، دن کے اندر بیان کرتا تھا، رات کی تنہائیوں کے اندر لوگوں کے لیے صفائیاں لٹرینوں کے اندر کرتا تھا، چھپ چھپ کر کرتا تھا۔ بھائی ایسے کام تبلیغ والوں نے کیے، تو اب بھائی تبلیغ کا ہمارے پہلے زمانے کے اندر ایک گاؤں کے اندر تبلیغ آتی تھی اور تمام دنیا بھاگ کر اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تبلیغ کے اندر چلی جاتی تھی اور بیان سنتی تھی۔ اب بیان سننے کے لیے جو 11 آدمی تبلیغ کے ساتھ ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، وہی بیٹھتے ہیں بھائی، ان کے ساتھ ایک آدھ آدمی بیٹھ جائے تو بیٹھ جاتا ہے، انہیں پوچھنے والے پوچھتے ہیں بھائی آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تبلیغ والے جو تمام ہیں یہ بے عمل ہیں، وہ بے عمل ہیں۔ او بھائی ایک تبلیغ والا بے عمل ہو تو تمام تبلیغ والوں کو مندہ نہ کہیں، تمام تبلیغ والوں کو مندہ نہ کہیں۔ تبلیغ والے صحابہ نبی تھے، نبیوں کے بعد تابعی تھے،
صحابی تھے اور صحابیوں کے بعد تابعی تھے، تابعیوں کے بعد تبع تابعین تھے، تبع تابعین کے بعد علماء تھے، یہ تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ یہ مولانا جو تھے میں نے بتا دیا، یہ مولانا تھے نا، عالم تھے، یہ حق بیان کرتے رہے، یہ ہوتا رہے گا۔ ان کرونے کے زمانے کے اندر پوری دنیا وقفے کے اوپر کھڑی رہی، کھڑنے لگی، نماز کے اندر بھی، عمرہ کرنے کے لیے بھی وقفہ دیتے تھے، ساتھ مل کر نہیں کھلوتے تھے۔ یہ جماعت کا کام ہوتا رہا، کرونے کے اندر بھی ہوتا رہے گا، ہوتا رہا۔ یہ کرونے سے بھی نہیں بھاگے، اکٹھے رہتے رہے، اکٹھے کھاتے رہے، اکٹھا پیتے رہے۔ تبلیغ کا کام پوری دنیا کی حکومتیں ختم نہ کر سکی، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا بھائی، ہوتا رہے گا۔ ایک تبلیغ والا بیمبل ہو تو بیمبل تبلیغ والے اپنے گروان کے اندر دیکھیں اپنا میں کیا کر رہا ہوں، عمل کر کے بیمبل تبلیغ والے آپ عمل کر کے دنیا دکھا، توبہ کر لے، تو توبہ کرنے کے بعد آپ کی قبر بھی بن جائے گی، آپ کی قیامت بھی بن جائے گی، اور آپ جنت کے اندر بھی چلے جائیں گے۔ تبلیغ والا کام جو ہوتا ہے نبیوں والا ہوتا ہے بھائی، اب نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ان کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور نبیوں والے کام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اب بیمبل عمل کر کے دکھا، توبہ کر کے دکھا، بندہ بن کر دکھا، بیمبل اور تمام تبلیغ والوں کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ ہوتا رہے گا۔ یہ نبیوں نے 1,24,000 نبیوں نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعیوں نے کیا، تبع تابعین نے کیا، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کام کو چلاتے رہیں گے۔ او بھائی، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے لایا جائے گا، ان کی مدینے کے اندر میں نے جگہ دیکھی ہے، میں ان کے عالموں کے ساتھ چلتا تھا، ان کے وزیروں سفیروں کے ساتھ چلتا تھا، اللہ مجھے چلاتا تھا۔ ہمارے بیان وہاں بھی ہوتے رہے، لاؤڈ اسپیکر کے بغیر ہوتے رہے۔ ایک بیان انہوں نے لاؤڈ اسپیکر کے اندر بھی کیا، کروا دیا۔ میں نے لاؤڈ اسپیکر کے اندر بھی بیان مکے کے اندر اور مدینہ کے اندر بھی کیا۔ یہ موٹھ نہیں لیتا ہوں، موٹھ کے اندر پیسے نہیں لیتا ہوں، پرچی کے اوپر بیان نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں پرچی کہاں، وہاں بھی نہیں۔ بدر تک ہمارا بیان ہوتا تھا، گاڑیوں کے اندر بھی ہوتا تھا، نیگو دیتے تھے گاڑی والے، اس کے اندر ہوتا تھا۔ اللہ کے فضل کے ساتھ بدر سے واپس گاڑی ہوتی تھی، ادھر سے بھی ہوتا تھا، خانہ کعبہ کے اندر بھی ہوتا تھا، اور خانہ کعبہ کے بعد مسجد نبی کے اندر جنت بقیہ کے ساتھ درخت لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی ہوتا تھا، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اندر ہوتا تھا بھائی، اللہ کرواتا تھا۔ یہ دیکھیں علماء حضرات، ہماری باتیں سے ناراض نہ ہونا، ہماری باتوں سے ہمارے گھر والے بھی ہم سے ناراض ہو گئے، ہمارے بیٹے بھی ناراض ہو گئے، ہماری باتیں کڑوی ہوتی ہیں، ہماری باتیں سنیں غور کے ساتھ، آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ یہ اختلافی باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اپنے پاس رکھیں، اور علماء حضرات یہ اختلافی باتیں عوام کے آگے نہ پہنچائیں۔ اختلافی باتیں جو ہے نا، ان کا میں خلاف ہوں۔ قرآن ایک ہے، ترجمہ ایک ہے، حدیث ایک ہے، ترجمہ ایک ہے،
او بھائی آپ تمام علماء جو ہوتے ہیں ان کا قرآن ایک ہوتا ہے اور حدیث کی کتابیں ایک ہوتی ہے، اور تفصیل قرآن کی ان کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ تو میں تو تمام علماء کے پاس رہا ہوں، بریلویوں کے پاس بھی رہا ہوں، دیوبندیوں کے پاس بھی رہا ہوں، حیاتیوں کے پاس بھی رہا ہوں، مماتیوں کے پاس بھی رہا ہوں، اہل حدیث ہوتے ہیں ان کے پاس بھی رہا ہوں۔ میں تو تمام مسائل سمجھ پڑا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ تو خدا کے لیے اختلافی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء وارث الانبیاء، علماء جو ہوتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ اختلافی باتیں عوام کے آگے پیش نہ کرنا، یہ تو بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کا اختلاف جو ہوتا ہے یہ بات سے رحمت ہوتا ہے۔ تو رحمت اور اختلاف اپنے پاس رکھیں، عوام کے پاس اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچائیں۔ بھائی آپ پہنچائیں، ناراض نہ ہونا ہماری باتیں سے، پہنچائیں۔ یہ اختلافی باتیں توڑ پیدا کرتی ہیں، توڑ پیدا کرتی ہیں، جوڑ پیدا کریں بھائی، جوڑ۔ صحابہ نے جوڑ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کیا، فتح مکہ کے اندر تمام مخلوقات جمع ہوئے تو تمام لوگوں کو معاف کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آخری خطبے کے اندر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت سے پہلے خطبہ، وفات پانے سے پہلے خطبے کے اندر فرمایا یہ اللہ کا قرآن مکمل ہوا، اس کے اندر جو بڑھائے گا وہ بھی کافر ہوگا، جو کٹائے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ تو دین مکمل ہوا۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرک آتے رہے، معاف فرماتے رہے اور جمع ہوتے رہے۔ بھائی یہ نبیوں کا کام ہے، بھائی یہ نبیوں اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جمع ہو کر کے دکھایا، پوری دنیا کے اندر تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ یہ تبلیغ کا کام جو ہو یہ نبیوں نے کیا، صحابہ نے کیا، خدا کے لیے نبیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ یہ دیکھیں نمرود نے ہاتھ اٹھایا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اللہ نے لنگڑے مچھر سے مروایا، اور فرعون نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ نے پانی کے اندر ڈبوکیاں دیں، پانی کے اندر ڈبوکیاں دیں۔ مشرکوں نے نوح علیہ السلام کے اوپر پتھر مارتے رہے، 950 سال مارتے رہے، اللہ نے پانی کا عذاب لایا، پوری دنیا کی عبادت، پوری دنیا کی مخلوقات اللہ نے ختم کر کے دکھا دی، کچھ نہ چھوڑ دیا اللہ نے۔ اور خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنایا گیا، اللہ نے آسمان کے اوپر پہنچا دیا، جس طرح بھی پہنچا دیا اللہ نے پہنچا دیا، بس بات مک گئی۔ دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ خانہ کعبہ بنایا، اللہ نے حکم دیا اور خانہ کعبہ بنانے کا اللہ نے حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ بنایا۔ بادلوں سے اللہ نے نقشہ دیا، بادل کو دیکھ کر گنتی لگاتے رہے، کئی لگاتے رہے، ساتھ بیٹا بھی تھا، اس کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا۔
وہ بھی کام کرتا رہا، ابراہیم علیہ السلام بھی کام کرتے رہے۔ یہ بیت اللہ انہوں نے بنایا۔ یہ بیت اللہ جو ہے اس کا تمام طواف پوری دنیا کے مسلمان کر رہے۔ پہلے وقتوں کے جو نبی کی امتیں ہوتی تھی وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے آتی تھی۔ اب بھی پائی، اب بھی پوری دنیا جو ہے، پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، آتے ہیں بھائی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت دکھاتے ہیں، قربانی کر کے دکھاتے، طواف کر کے دکھاتے ہیں۔ حاجرہ نے چکر لگائے، حاجرہ نے چکر لگائے پانی کے لیے، تو اللہ ادا پسند ہوئی، اور بچہ چھوٹا تھا پانی لانے کے لیے، اور حاجرہ نے وہاں مکے کے اندر ابراہیم علیہ السلام جنگل کے اندر چھوڑ گئے۔ اللہ کا حکم مان لیا، جنگل تھا بھائی، باڑوں کے اندر چھوڑ گئے۔ اللہ کا حکم مان لیا بھائی، نبی اللہ کا حکم مانتے ہیں، نبیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ صحابہ نبیوں اور اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، صحابہ کے اوپر بھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ علماء جو ہوتے ہیں حق والے، وہ بھی نبیوں العلماء وارث الانبیاء، نبیوں نے ان کو وارث بنا دیا، علم کا وارث بنا دیا، ان کے اوپر بھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ بیمب العالم جو ہوگا وہ اس کو سزا آپ ہی پانی پڑے گی، اس کی وجہ سے عالموں کا مندہ نہ کہیں۔ بیمب تبلیغ والا جو ہوگا، وہ بیمب تبلیغ والا جو ہوگا اس کو آپ ہی سزا اللہ دے دے گا۔ ہم اور تم ان کی تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکتے، اور وہ اللہ دے گا۔ ان کی وجہ سے تمام تبلیغ والوں کو مندہ نہ کہے۔ تو حاجرہ نے کام کیا، پانی کا انتظام لے لیا، اور پانی کا انتظام حاجرہ کے پاس آ گیا۔ ادھر بستی اللہ نے بنا دی، بستی بنا دی، پانی کا کنٹرول حاجرہ کے پاس رہا، اور بیٹا بھی جوان ہوا، اور بیٹا جوان ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے، اس کی شادی ہوئی، اس کی بیوی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بیویاں پوچھ لیا بھئی آپ کا گزارا کس طرح چل رہا ہے؟ وہ کہنے لگی بھئی جاتے ہیں ہمارے خامون، شکار کر کے لاتے ہیں، اور وہ ہم پرندوں کا گوشت لاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، وہ منہ پڑ گیا، گزارا اچھا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے، بیٹے کو بڑی خوشی کے ساتھ، بیمبل عورت تھی، اس نے باتیں سنائیں۔ بیمبل اب بھی عورتیں ہوتی ہیں، امبل والی بھی ہوتی ہیں بھائی، امبل والی جنت کے اندر جائے گی، جو بیمبل ہوگی وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ تو اس نے باتیں، بوڑھا بابا آیا تھا، اس نے مجھے پوچھ لیا اب بیٹا بندہ آپ کا خاوند کہاں ہے؟ تو میں نے بتایا وہ شکار کرنے کے لیے، بیمبل عورت جو ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتی ہے، جھوٹ۔ امبل والی جو ہوتی ہے وہ مجاہد ہوتی ہے، گردن لے جائے
جھوٹ نہیں بولتی۔ بیمبل عالم بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، عمل والا جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، گردن لے جائے تاں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس نے پھر بیٹے نے پوچھا، پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ آپ اپنا چوکاٹ بدلی کر دے۔ اچھا آپ نے یہ بات کی تو اب میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ ہمارا والد تھا وہ، اس نے فیصلہ کر دیا اس کو طلاق دے دو، اس کو طلاق دے دو۔ میں سمجھ گیا ہوں، جائیں اب فارغ ہیں۔ تو فارغ کر دیا۔ بستی والے پھر آ گئے اور ہم ہماری بیٹی ہم کر لیں، ہم تمہارے آگے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بیٹی دے دی، کام چل پڑا۔ کام تو چلانے والا اللہ ہے نا، میں اب آگے ثابت کر کے دوں گا اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اگر زندگی ہوگی تو کیا پتہ موت آ جائے نہ ثابت کر سکوں۔ تو بھائی وہ آ گئے ہیں بستی والے، انہوں نے بیٹی دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آ گئے، کتنے وقت کے بعد آ گئے۔ کہاں گیا آپ کا خاوند؟ پردہ نہیں تھا، کہاں گیا تمہارا خاوند؟ وہ کہنے لگی وہ شکار کرنے کے لیے گیا ہے۔ کیسا گزارا ہے، کیسا گزارا ہے؟ وہ کہنے لگی شکار کر کے لاتا ہے ہمارا خاوند، پوجا ہوا، آگ کے اوپر پوجا ہوا، گوشت ہم کھاتے ہیں، یہ میٹھا پانی اللہ نے ٹھنڈا رکھ دیا ہمارے پاس، ہم میٹھا پانی پیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا عورت کو، بتا اپنا خاوند آ جائے اس کو آپ بتائیں یہ چوکاٹ صحیح ہے۔ تو بھائی یہ تمام دبی ہوتے ہیں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بت بنایا گیا، آزر کافر تھا، بت بناتا تھا، نبیوں اور ولیوں کی مورتیں بناتا تھا۔ نمرود اپنی ذات کو خدا بنا کر رکھ دیا تھا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے اللہ کا حکم مان لیا، والد نے حکم دیا میں نے خدا بنایا ہے، اب اس کو اٹھا کر لے جانا۔ ابراہیم علیہ السلام مورتیں توڑتے رہے، بت توڑتے رہے، ان کا کام بت توڑتا تھا اور آزر بت بناتا تھا۔ اب کیمرے چل پڑے، اس زمانے کے اندر ایسا ہی بت بنا دیتے تھے جیسا نبی پاک جو ہوتا ہے وقت کا نبی، اس کا منہ بنا دیتے تھے، نبیوں اور ولیوں کے فوٹو بنا دیتے تھے۔ کمی پیشی آ جاتی ہے، اب تو کیمرہ چل پڑا، کمی پیشی نہیں آتی کیمرے کے اندر، سائنس ترقی کر گیا، اب تو فوٹو بنائے جاتے ہیں۔ جس کے کمرے کے اندر فوٹو لگایا جاتا ہے اس کے اندر فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا، جس کے کمرے کے اندر کتا بندھا ہوا ہوتا ہے وہاں بھی فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔
او بھائی اب وقت گزرتا تو نبی نے یہ اپنے والد کا احترام کیا، اپنے والد کا احترام کیا، والد کا دل نہ دکھایا، بات مان لی ہی وہ بت اٹھا لیا، ادارے کے اوپر چا لیا، بازار کے اندر گئے، رسی خرید لی ہی، جوبے سے پیسے جوبے سے نکال کر لگوا دیے رسی کے اوپر، اور وہ پاؤں سے ایک پاؤں سے بھی باندھ دیا، دوسرے پاؤں سے بھی باندھ دیا، رسی یہاں سے رکھ دی، ادھر سے بھی نکال دی، بھائی ابراہیم علیہ السلام پیچھے بہت چھینکا ہوا آتا تھا، گارا ان کے اوپر پڑتا تھا، راستے کا گارا پڑتا تھا، چکڑ اس کے ساتھ لگتا تھا اور آوازیں لگاتا تھا، خدا بکو، جو بے وقوف ہے ہم سے خرید لے، جو خدا مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتا، میں اسے روک رہا ہوں، مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ تو تمام لوگوں نے جب دیکھا اس کو تو ہم نفع نقصان کا مالک مان رہے ہیں، اور یہ تو اپنی جان ابراہیم خلیل سے نہیں چھڑا رہا، تو یہ ان کے اللہ نے عقیدے بنا دیے، 4-5 ہزار آدمی اللہ نے مسلمان بنا دیے۔ ہمارے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، 4-5 ہزار آدمی مسلمان اللہ نے بنا دیے، اس کے اوپر سے خدمت کرنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے، والد کی بات ماننے کی وجہ سے 5 ہزار کی جماعت اللہ نے بنا دی ہے۔ تو اب تو والد کی بات نہیں مانی جاتی، غلط بات بھی والد کو منائی جاتی ہے، اگر غلط بات والد نہ مانے تو اسے ڈانٹ لگائی جاتی ہے، دھمکی دی جاتی ہے۔ تو بھائی دھمکی دی جاتی ہے، آج کے دور کے 15ویں صدی کے بیٹے جو ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، والد کی باتیں نہیں مانتے، صحیح باتیں بھی نہیں مانتے، اور اپنی غلط بات اپنی والدہ اور والدہ سے مناتے ہیں۔ تو بھائی والد جو حق والا ہوتا ہے، والدہ جو حق والی ہوتی ہے، وہ تو باتیں نہیں مانتی۔ جس کا اللہ کی ذات کے اوپر پختہ ایمان ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طریقے کے اوپر چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ تو بات نہیں مانتا، وہ تو بات اللہ ہی کی مانتا ہے۔ بھائی اللہ ہی کی بات مانتا ہے، بھائی اللہ ہی کی بات مانتا ہے، تو کیوں نہ مانے؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا دوسرے مقام کے اوپر، دوسرے مقام کے اندر فرما دیا اللہ نے، دوسرے مقام کے اوپر فرما دیا اللہ نے، الستُ بربکم، الستُ بربکم، تمام روح نے جواب دیا، ہمارے روح نے بھی جواب دیا، تمام روح نے جواب دیا، قالوا بلا،
کیا میں تمہارا لست بے ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کا معنی ہوتا ہے دینے والا نہیں ہوں۔ تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، تو ہی ہے دینے والا اللہ۔ تو اللہ نے دے دیا، اللہ نے تقدیر کے اندر حکم فرما دیا، تقدیر حکم فرما دیا۔ کھانا بھی لکھ لے، پینا بھی لکھ لے، اولادیں بھی لکھ لے، جائیدادیں بھی لکھ لے، زندگی بھی لکھ لے، موت بھی لکھ لے، پتر بھی لکھ لے، تیاں بھی لکھ لے، سفر بھی لکھ دے، عورتوں کے لیے مرد بھی لکھ لے، مردوں کے لیے عورتیں بھی لکھ لے، صحت بھی لکھ لے، بیماری بھی لکھ لے، مسکینی بھی لکھ لے، امیری بھی لکھ لے، بادشاہیاں دینیاں بھی لکھ لے، بادشاہیاں لے کر ہتھکڑیاں لگانیاں بھی لکھ لے، ہتھکڑیاں لگا کر پھانسی کے تختے کے اوپر چڑھنا بھی لکھ لے، بیویوں کے خاوند بھی لکھ لے، خاوند کی بیویاں بھی لکھ لے۔ یورپ کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، پاکستان کے اندر لڑکا پیدا ہوا، دونوں کا اللہ نے ملاپ کر کے دکھا دیا۔ اور پاکستان کے اندر لڑکی پیدا ہوئی، یورپ کے اندر لڑکا پیدا ہوا، دونوں کا اللہ نے ملاپ کر کے دکھا دیا۔ یہ اللہ کی لکھتے ہیں، ان سے اللہ نے اولادیں پیدا کر کے دکھا دیں۔ الست بربکم قالوا بلا، سفر بھی اللہ نے لکھ لیا، حج بھی اللہ نے لکھ دیے، عمرے بھی اللہ نے لکھ دیے، صحت بھی اللہ نے لکھ دی، بیماری بھی اللہ نے لکھ دی، مسکینی بھی اللہ نے لکھ لی، صحت بھی اللہ نے، امیری بھی اللہ نے لکھ دی، عزت بھی اللہ نے لکھ دی، ذلیل ہونا بھی اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ جاننے والا تھا، بھئی اللہ جاننے والا تھا۔ پوری دنیا جمع ہو کر جو کام کرنا چاہے تو اللہ نہ کرے تو کر نہیں سکے گی، اور پوری دنیا مل کر جو کام اللہ کرنا چاہے، پوری دنیا جمع ہو کر اللہ کے کام کو روک نہیں سکے گی۔ پوری دنیا کھلا رہا ہے ہمارا اللہ، پوری دنیا پلا رہا ہے ہمارا اللہ، آپ نہیں پی رہا ہمارا اللہ، آپ نہیں کھا رہا ہمارا اللہ، آپ نہیں سو رہا ہمارا اللہ، پرندوں کو کھلا رہا ہمارا اللہ، پلا رہا ہمارا اللہ، درندوں کو کھلا رہا ہمارا اللہ، پلا رہا ہمارا اللہ، سلا رہا ہمارا اللہ، مچھلیوں ٹنوں کے اوپر غذا کھاتی ہے، ان کو کھلا رہا ہمارا اللہ، پلا رہا ہمارا اللہ، اور سلا رہا ہمارا اللہ۔ موذی جانور، سانپ اور بچھو، اٹھوئے جو ہوتے ہیں، ان کو بھی کھلا رہا ہمارا اللہ، پلا رہا ہمارا اللہ۔ اللہ کی جو باتیں مانتے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہمارا اللہ، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی کھلا رہا ہمارا اللہ، اور سلا رہا ہمارا اللہ۔ آپ نہیں کھا رہا ہمارا اللہ، آپ نہیں پی رہا ہمارا اللہ، آپ نہیں سو رہا ہمارا اللہ۔ پوری دنیا جو کر نہ سکے، جو کر سکے، اس کا نام ہے
اللہ اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا، جو ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے ہم سے پیدا ہو رہا ہے، ماڑا ہو رہا ہے، ہمارے نقصانی کام ہو رہے ہیں، نقصانی کام ہو رہے ہیں، مصیبتوں کے اندر ہم پڑ گئے ہیں۔ کیوں پڑ گئے ہیں؟ اس لیے پڑ گئے ہیں ہم اور تم عمل نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں تکلیفیں اور پریشانیاں